بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ناظرین۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کی ایک دفعہ پھر ہار گئی ہے، اور جو وہ مذاکرات کا ڈونگ رچائے ہوئے تھے حکومت ان سے اور وہ حکومت سے، ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی سے ہاتھ ہو گیا ہے اور مذاکرات پر ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ اور پی ٹی آئی کے اندر روز بروز توڑ پھوڑ بڑھ رہی ہے اور ہر بندہ چودھری بن گیا ہے، جس سے لگتا یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں چاہتا پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے کہ عمران خان باہر آئیں اور کھلے آسمان تلے وہ بنی گالہ میں گھومیں یا کھلا سانس لیں۔ تو اس پہ آج بات کریں گے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور ڈیڈ لاک پیدا کیوں ہوا، اور نواز شریف لندن میں بیٹھے ہوئے کیا ہدایت دے رہے ہیں مذاکرات کے حوالے سے، اور انہوں نے عرفان صدیقی کو کیا کہا، جو باتیں آج سامنے آ رہی ہیں، اس پہ آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہے کہ پی ٹی آئی اور حکومت میں مذاکرات ہو رہے ہیں۔ کچھ حلقے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ بیک ڈور ڈپلومیسی اپنائے ہوئے ہیں، بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے اس سے ڈائریکٹ رابطے ہیں، اور دوسری طرف حکومت اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈنڈورا پیٹ رہی ہے مذاکرات کا۔ تو آخرکار یہ باتیں اب سامنے آتی جا رہی ہیں۔ اب تک کی جو اطلاعات ہیں کہ بیک ڈور رابطے ضرور تھے عمران خان کے کچھ لوگوں کے حوالے سے، جس میں علی امین گڈھا پور بھی سر فہرست تھے، لیکن وہ مذاکرات ٹھوس ہو گئے ہیں اور ایک نہیں سنی، جس کے بعد آج جو ہے وہ علیمہ خان، عمران خان کی مشیرہ اول، وہ سامنے آئیں اور انہوں نے بہت ساری رازوں سے پردہ اٹھایا۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ بانی سے وہ ملی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، بیک ڈور جو ہے وہ فرنٹ سائڈ پر مذاکرات ہو رہے ہیں اور ان کی ہدایات کے عین مطابق جاری ہیں۔ علیمہ خان نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ مذاکرات صرف اور صرف عمران خان کی مقرر کردہ ٹیم کر رہی ہے، اور اس مذاکرات میں سے بشریٰ بی بی مائنس ہے۔ یہ بھی بڑی بات ہے جو انہوں نے سچ اگل دیا، کہ انہوں نے کہا کہ یہ مذاکرات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، لیکن بیک ڈور نہیں ہو رہے، فرنٹ پہ ہو رہے ہیں، کھلے عام ہو رہے ہیں۔ تو ان مذاکرات کا ناظرین دو دور ہوئے ہیں جو زیرو پہ ختم ہوئے، اور کچھ لے دے نہیں ہوا، کچھ طے نہیں پایا، اور تیسرے دور میں مذاکرات جو ہے وہ ہونے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے اطلاعات آ رہی ہیں کہ ڈیڈ لاک ہے۔ دونوں اطراف سے ابھی تک کسی ایک نقطے پر بھی اتفاق نہیں ہو سکا، اور یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈیڈ لاک کن باتوں پر ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے جو میں آپ کی نظر کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں نے بتانا ہے کہ مذاکرات کے اصل جو ڈوری ہے، اصل جو کمان ہے، وہ بعض لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نہ حکومت آزاد ہے اور مذاکرات کرنے میں، اور نہ ہی پی ٹی آئی، ان کے ہاتھ میں کمان ہے، لیکن یہ کمان کہیں تیر، کہیں ڈوری کہیں اور سے ہل رہی ہے، اور وہ ہل رہی ہے لندن سے۔ لندن میں بیٹھے ہیں نواز شریف، جو تھے وہ ملک میں بھی آئے اور اپنے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کی شادی میں بھی شرکت کی، اپنے پوتے کی شادی میں شرکت کی، بہت ساری ہدایات وہ دے رہے ہیں۔ یعنی کہ نون لیگ کی جو باغ دوڑ ہے، جو نون لیگ کی کمان ہے، وہ نواز شریف کے ہاتھ میں ہے، اور نواز شریف وہ طوطا ہے جس میں پی ٹی آئی کے اور حکومت کے مذاکرات کی جان ہے، اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ نواز شریف نے جو مذاکرات کرنے والی ٹیم ہے، سردار ایاز صادق اس میں شامل ہیں، اسحاق ڈار اس میں شامل ہیں، اور بھی نون لیگ کے کئی لوگ اس میں شامل ہیں۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ نواز شریف نے جو ہے وہ عرفان صدیقی ان کے جو ہیں وہی ان کے ترجمان ہیں، وہی ان کے پیغامات لاتے ہیں، اور انہوں نے عرفان صدیقی کے ذریعے جو مذاکراتی ٹیم ہے ان کو ہدایات بھی جاری کی ہیں ان مذاکرات کے حوالے سے، کہ مذاکرات میں ان کی ہدایت یہ ہے کہ پی ٹی آئی سے اس وقت تک مذاکرات نہ کیے جائیں جب تک یہ یو ٹرن کے بادشاہ لوگ تحریری طور پر انہیں اپنی سفارشات اور مذاکرات کے نکات نہیں دے دیتے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو نواز شریف صاحب نے عرفان صدیقی کو اس حوالے سے بہت ساری ہدایات جاری کی ہیں، اور نواز شریف کے ہاتھ میں یہ کمان ہے، اور وہاں سے ڈوریاں ہلتی ہیں، یہ ناچے الٹا یا سیدھا، لیکن بات ایک ہی ہے کہ اس وقت تک پی ٹی آئی اور حکومت میں جو مذاکرات تھے وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہیں۔
آگے نہیں بڑھ رہے. کہا جا رہا ہے کہ حکومت بھی ڈٹ گئی ہے, ادھر سے پی ٹی آئی ڈٹ گئی ہے کہ وہ جو نکات کہتے ہیں ان کو وہ تحریری طور پر نہیں لائیں گے, ایسے ہی ان کو جو ہے مراد دے دی جائیں, ان کو فائدہ دے دیا جائے, مساق عمران طے کر لیا جائے. تو اس پہ جو ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے پہلی دفعہ کھل کر عرفان صدیقی کو ہدایات دی ہیں. ہدایات یہ دی ہیں کہ ٹیم کو کہا جائے, حکومتی ٹیم کو کہا جائے کہ وہ پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم کو واضح طور پر یہ پیغام دے دیں کہ جب تک وہ اپنے مطالبات تحریری شکل میں نہیں لاتے, ان کے نکات تحریر کر کے نہیں لاتے, اس وقت تک ان سے مذاکرات اب نہ ہو. یعنی کہ مذاکرات کا ہو گیا دلہن تختہ. اب تک کی اطلاعات یہ ہے کہ ڈیڈ لاک پوری طرح پیدا ہو گیا. دوسری طرف سے مذاکرات جو ہے وہ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی ناظرین جو ہے فائدے بھی لینا چاہتی ہے, تو تحریری طور پر عوام کے سامنے نہیں لانا چاہتی کہ وہ کیا مانگ رہے ہیں. تو بات آپ کو خبر یہ دینی ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ چاہتی ہے کہ عمران خان رہا ہوں, ان کے ساتھ دیگر لوگ بھی رہا ہوں. دبے چکے الفاظ میں وہ یہ حکومت سے مطالبہ کر رہی ہے کہ بانی کو رہا کیا جائے, ان پر جو مقدمات ہیں وہ پھر فور ختم کیے جائیں, یاسمین راشد کو رہا کیا جائے, ان پر جو مقدمات ہیں وہ 9 مئی کا یا کوئی اور وہ ختم کیا جائے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اعجاز چودھری کو رہا کیا جائے, ان پر جو مقدمات ہیں وہ ختم کیے جائیں. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلم اقبال پر جو مقدمات ہیں وہ ختم کیا جائیں. وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو 9 مئی اور دیگر 26 میں جو نومبر کے جو ان کے ملک پکڑے گئے ہیں ان کو رہا کیا جائے اور تحریری طور پر بھی نہ لایا جائے. لیکن وہ چاہتے ہیں یہ, اب وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ عمران خان ملک سے باہر نہ جائے, ادھر ہی انہیں آزادی دے دی جائے. وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ استعفیٰ دے اور دوبارہ انتخابات کی طرف جایا جائے. لیکن نواز شریف نے جو ہدایت کی ہے وہ یہ ہے کہ ان سے تحریری طور پر لے لیا جائے. کل یہ مکر جائیں گے اور گلے پڑ جائے گا نون لیگ کی حکومت کے یہ سارا کچھ, تو چونکہ یہ بگوڑے ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگ بے تاج بادشاہ ہیں یو ٹرنس کے, تو لہٰذا جب تک نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ جب تک یہ تحریری طور پر اپنے مسائل نہیں لاتے, اپنے مطالبات نہیں لاتے, اپنے نکات نہیں لاتے, اس وقت تک ان سے مذاکرات نہ کیے جائیں. اور پی ٹی آئی جو ہے وہ زیرو ہے, پی ٹی آئی کی سیکنڈ لائن قیادت زیرو ہے. اب پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ کل وہ بانی سے ملاقات کریں گے اور وہاں سے ہدایات لیں گے کہ نواز شریف اور پوری حکومت تو یہ چاہتی ہے کہ ہم تحریری طور پر انہیں اپنے ہاتھ کاٹ کے دے دیں کہ نہ دے دیں, تاکہ عوام دیکھ سکے کہ چونکہ جب یہ تحریری طور پر لائیں گے, خوف انہیں یہ ہے کہ جب وہ تحریری طور پر پی ٹی آئی والے جمع کروا دیں گے کہ عمران خان کہتا ہے کہ ان کو معاف کر دیا جائے, ان کو باہر لایا جائے, تو وہ عوام کے سامنے لے جائیں گی حکومت اور پھر یہ ہو گیں گے زیرو. چونکہ عمران خان کہتا ہے کہ میں تو فیس کر رہا ہوں, میں تو جیل میں بیٹھا ہوں, میں تو تنگ نہیں ہوں. تو لہٰذا اس خوف سے کل وہ برسٹر گوہر اور ان کی ٹیم مل رہی ہے بانی کو, اگر انہوں نے اجازت دے دی کہ یہ تحریری طور پر اپنے مطالبات حکومت کے سامنے رکھ دو تو وہ دیں گے. اگر نہیں دیں گے تحریری طور پر تو حکومت ڈٹ گئی ہے کہ مذاکرات نہیں ہوں گے. لہٰذا اب تک مذاکرات میں جو ڈرامہ ہوا وہ ڈرامہ ہی ثابت ہوا اور جناب والا مذاکرات ڈیڈ لاک کی طرف چلیں گے. یہ تھی اب تک کی تازہ ترین. جاوید اقبال کو دیں اجازت چلانے کے بعد.